منشور سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریہ سے، بھٹوازم سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے، ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے، ہمارا مقابلہ غربت سے ہے، ہمارا مقابلہ کسی سلیکٹڈ یا کسی کٹپٹلی جماعت سے نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی چاہے ہم حکومت میں ہو یا ہم اپوزیشن میں ہو، ہم نے ہمیشہ عوام کے مسائل کو ترجیح دی ہے، عام آدمی کی آواز بنے ہیں، اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ آگے جا کے جو بھی منصوبے یا حکومتی پروگرامز بنتے ہیں ان کا بھی جو فوکس ہے، جو ترجیح ہے، جو پرائیورٹی ہے، وہ عام آدمی ہو۔ افسوس کے ساتھ اگر آج بھی اس وقت بھی آپ اپنا ٹی وی کو چلائیں گے تو وہ آپ کو سیلاب کے متاثرین نہیں دکھائیں گے، وہ آپ کو جو معاشی بحران ہے، جو مشکلات عام آدمی، سفید پوش طبقہ، کسان، مزدور، طلبہ، نوجوان اور پینشنرز بھی اس وقت برداشت کر رہے ہیں، جس سے گزر رہے ہیں، جس معاشی تکلیف سے گزر رہے ہیں، اس پہ بھی دھیان نہیں ہوگا۔ آپ کو وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہو وہ بھی آپ کو نہیں دکھائیں گے۔ اگر کچھ دکھا رہے ہیں تو کوئی ایک سیاسی چوہا ہے جو زمان پاک میں کسی بستر کے نیچے چھپا ہوا ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے، اور وہ اسی کو دکھا رہے ہیں کہ چوہا کا ٹانگ میں درد ہے، چوہا نے ادھر سے ادھر بھاگا ہے، چوہا نے یہاں سے بیل لینا ہے۔ اب میرا خیال میں عوام پاکستان کا جو سیاسی ادارے ہیں، جو ہمارے میڈیا ہیں، اور ہم سب کا توجہ اس سیاسی چوہا کے بجائے پاکستان کے مسائل کی طرف ہونا چاہیے، پاکستان کے عوام کے مسائل کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ جو معاشی بحران، جو تاریخی معاشی بحران جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کی طرف ہونا چاہیے، اور اس قسم کی سیاست جو تنقید اور ان کا سیاست ہے اس کی طرف توجہ کم ہونا چاہیے، اور یہی ہمارا جماعت اور ہمارا پارٹی کا فوکس ہونا چاہیے۔ آخر میں ضرور جو سینسس کی بات سی ایم صاحب نے اٹھایا ہے اس پہ میں ضرور بولوں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع سے جو 2018 کا سینسس ہے اس پہ اعتراضات اٹھائے ہیں، اور وہ اعتراضات ہمارے اپنے وہ صرف ہمارے اپنے شکایتیں، اپنے لوگوں کی شکایت کی وجہ سے نہیں، وہ اعتراضات ہم نے اس لیے اٹھائے تھے کہ اسی وقت کا یہ UNDP کا جو گھروں کا سینسس تھا، ان کا جو نمبرز نکلے تھے، خاص طور پہ صوبہ سندھ کے لیے، ہمارا کیپٹل کے لیے بھی، مگر ساتھ ساتھ دوسرے علاقے کے لیے ہمارا ایک واضح ایک فرق تھا ان کا نمبرز میں اور اس سینسس کے نمبرز میں۔ وہ فرق دوسرے صوبے میں کم تھے، اس صوبے میں زیادہ تھے، مگر ساتھ ساتھ بلوچستان اور فاٹا کے کوئی علاقے میں بھی اس قسم کی شکایتیں تھیں۔ تو ہم نے اسی وقت جب یہ شروع ہو رہا تھا ہم نے مطلب 2018 کے الیکشن سے پہلے اعتراض اٹھایا تھا کہ ہم اس سینسس کو صرف اس صورت میں قبول کرتے ہیں کہ اگر آپ اس پیریڈ میں فوراً جلدی، میرے یاد نہیں آ رہا 5% یا 10%، کوئی چھوٹا سا ہم نے پرسنٹیج ڈالا تھا کہ آپ 5-10% کا آپ ایک ریکاؤنٹ کروا دیں، اور اس ریکاؤنٹ اگر درست نکلتا ہے تو ہم یہ سینسس مانتے ہیں، اگر درست نہیں نکلتا تو پھر آپ کو سینسس پھر سے کرنا پڑے گا۔ مگر اس لیے کہ اس سینسس کے پیچھے ایک سیاسی سوچ تھا کہ الیکشنز آ رہے ہیں، اور ان الیکشنز میں ہم نے حلقہ بندیاں اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہمارا کٹپٹلی کو فائدہ ہو اور ایک سلیکٹڈ کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ اس سینسس وہ ریکاؤنٹ نہیں ہوا تھا، اور اسی انٹرم سینسس پہ 2018 کا الیکشنز کیے گئے۔ ہر CCI کی میٹنگ میں جو 2018 سے لے کے اس کے بعد جب وزیر اعظم خان صاحب تھا تو CM سندھ مراد علی شاہ وہ واحد حکومت کا نمائندہ اور وہ واحد سیاسی جماعت تھا جو یہی اعتراضات بار بار اٹھاتا رہا کہ آپ نے ہم سے وہ وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، اور اب صحیح طریقے سے نیا سینسس کروایا جائے۔ اب جب الیکشن سامنے نظر آ رہے ہیں تو اسی وقت یہ اعلان ہونا کہ ڈیجیٹل سینسس ہوگا
میں سمجھتا ہوں پارٹی کے مگر بہت سے صوبے سے تعلق رکھنے والے عوام کے بھی اعتراضات ہیں۔